ظلم تو ظلم ہے، جب ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ دیکھو دنیا کے اندر کسی بھی ظالم شخص کا نام و نشان نہیں رہا، اور نہ ہی تاریخ ان کو اچھے الفاظ کے اندر یاد کرتی ہے، بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ انہیں یاد بھی نہیں کرتی۔ ایسا شخص جس نے قرآن کریم کے اوپر عرائض لگائے ہوں، جس کو ہم زبر زیر پیش کہتے ہیں، وہ لگائے ہوں کہ موت کا ایسا دردناک انجام شاید تاریخ کے اندر اس سے پہلے کسی شخص کا نہ ہوا ہو۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد لقمان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل لقمان ٹی وی۔ دیکھو میں بات کرنے جا رہا ہوں حجاج بن یوسف کی۔ ایک مرتبہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ایک تابعی ہے، وہ منبر پر تشریف فرما تھے، انہوں نے فرمایا کہ حجاج بن یوسف ایک ظالم شخص ہے۔ یہ الفاظ حجاج بن یوسف تک پہنچ گئے۔ جب حجاج بن یوسف نے یہ سنا تو وہ غصے سے لال پیلا ہونے لگا۔ اس نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ کیا آپ نے کہا کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے؟ اس نے کہا ہاں تم ایک ظالم شخص ہو۔ تو حجاج بن یوسف کو بڑا غصہ آیا، اسے فوری طور پر سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ جب انہیں پکڑ کر دربار سے باہر لے جایا جا رہا تو وہ مسکرانے لگے۔ حجاج کو غصہ آیا، اس کو مسکرانے کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا میں تیری بیوہ کوفی اور اللہ جو تیری رسی کو دراز کر رہا ہے اس سے مسکرا رہا ہوں۔ تو حجاج نے کہا اس کو میرے سامنے ذبح کر دو۔ جب سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا گیا تو انہوں نے اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا اور یہ الفاظ ادا کیے، یا اللہ میرا منہ قبلے کی رخ ہے، میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ زندگی کا مالک ہے نہ موت کا مالک ہے۔ اس نے الفاظ کو سنا تو اسے مزید غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ اس کے منہ کو قبلے رخ سے ہٹا دو۔ جب ان کے منہ کو دوسری طرف کیا گیا انہوں نے پھر الفاظ بات کیے، یا اللہ میرا رخ جدھر بھی ہو تو ادھر ہی ہے، تو مشرق میں ہے تو مغرب میں ہے، لیکن میرا یہ قتل اس ظالم شخص کا آخری قتل بنا دینا، اس کے بعد یہ شخص کسی اور پہ ظلم نہ کر سکے، اور ان کے گلے کے اوپر چھری چلا دی گئی۔ اتنا خون نکلا کہ تاریخ میں لکھا گیا کہ شاید کسی شخص کا اتنا خون نکلا ہو۔ دربار تر ہو گیا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے بعد حجاج بن یوسف کے اوپر ایک خوف طاری ہو گیا، وہ نفسیاتی مریض ہو گیا۔ اب دوستوں تھوڑا سا حجاج بن یوسف کے بارے میں جان لیں۔ عبد المالک نے حجاج بن یوسف کو مدینہ، مکہ اور طائف کا نائب مقرر کیا۔ عبد المالک کے بھائی بشر کی موت کے بعد سے کوفہ عراق کے اندر بھیج دیا گیا۔ کوفہ کے اندر بیٹھ کے شخص نے 20 سال تک حکومت کی اور بہت زیادہ فتوحات کی۔ یہ بڑا بہادر، نڈر، سجاع آدمی تھا۔ شراب نوشی نہیں کرتا تھا، بدکاری نہیں کرتا تھا، حافظ قرآن تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ظالموں سے ایسا کام لے لیتا ہے جو تاریخ میں کسی شخص سے نہ ملا۔ اس شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا ہی کام لیا۔ حجاج بن یوسف وہ شخص ہے جس نے قرآن کریم کے اوپر عرائض لگانے کا کام کیا۔ اس نے قرآن کریم کے اوپر عرائض لگائی، لوگ ان سے ڈرتے تھے، ان کا خوف تھا، ان کے ڈر کی وجہ سے کوئی بھی غلطی نہ کرتا اور نہ ہی ان کے آگے بولتا، جو بھی بولتا تھا اس کی گردن اڑا دیتا۔ ایک طرف ابو موسیٰ اور محمد بن قاسم کافروں کی گردنیں اڑا رہے تھے، جو دوسری طرف ہی اللہ کے ولیوں کی گردنیں اڑا رہے تھے۔ حجاج بن یوسف نے 1,20,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اس کی جیل کے اندر ایک وقت کے اندر 80,000 قیدی موجود ہوتے تھے، جس میں 30,000 عورتیں ہوتی تھیں۔ یہ کسی کو معافی نہیں دیتا تھا، اتنا ظالم شخص تھا جس کے آگے بولتا تھا اس کی گردن اڑا دیتا تھا۔ لیکن سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد اس کے اوپر ایک ایسی بیماری اللہ نے طاری کی
کہ ایک ایسی سردی اس کی کلیجے سے اٹھتے پورے جسم کے اندر پھیل جاتی تھی، کپکپی تاری ہو جاتی تھی، اس کے بعد آگ کی انگیٹھیاں رکھی جاتی تھی، یہ اس کی چمڑی تک جا جاتی تھی، لیکن اس شخص کو محسوس تک نہیں ہوتا تھا۔ ہر طرح کے طبیب بلائے گئے، بہت سے لوگوں نے کہا کہ سرطان کی بیماری ہے۔ ایک حکیم آئے، انہوں نے ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر ایک دھاگے سے باندھ کے ان کے حلق کے نیچے اتارا، جب سے کھینچا اس کے ساتھ ایک عجیب نسل کے کیڑے لگے ہوئے تھے، اس کی بدبو اس قدر تھی جو 1 مربع میل تک پھیل گئی۔ تمام کے تمام درباری بھاگ گئے، وہ حکیم بھاگنے لگا تو جا کے یوسف نے اس کی بازو سے پکڑا کہ تم کدھر جا رہے ہو، علاج کون کرے گا؟ اس نے کہا یہ زمین کی بیماری نہیں، یہ آسمان کی بیماری ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ جب کوئی بھی علاج نہ ہو سکا، کچھ بھی نہ کر سکا، تو شخص نے ایک اللہ کے ولی کو بلایا، کہا کہ میرے لیے دعا کرو۔ اللہ کے ولی نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ اللہ کے ولیوں سے چھیڑ چھاڑ مت کرنا، اللہ کے بندوں سے چھیڑ چھاڑ مت کرنا، لیکن تم باز نہیں آئے۔ آج وہ کا انجام دیکھ لو۔ جب اسے یہ نظر آیا کہ میرے بچنے کی کوئی امید نہیں، تو اس نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے رات کے وقت دفنانا اور صبح ہونے سے پہلے میری قبر کے نشان کو مٹا دینا، ورنہ لوگ مجھے قبر کے اندر بھی چین سے نہیں رہے۔ دوستو، ظلم جتنا مرضی ہو، آخر وہ ظلم ہوتا ہے، اور ظالم جتنا بڑا مرضی ظالم ہو، وہ ظالم ہوتا ہے، اور ہر ظالم کا ایک انجام ہے۔ دنیا کی تاریخ کے اندر جس نے ظلم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔